ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ سورہ روم کی آیت نمبر 23 اور اس کے بعد کا مضمون ہے کچھ ذاتی نشانیاں۔ اللہ رب العزت ان آیات میں ذکر فرما رہے ہیں۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل، اسی کی نشانیوں میں سے ایک تمہارا رات کو سونا ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا یہ وہ نشانی ہیں جن کا انکار ناممکن ہے، جن کو انسان اگر سوچے تو اللہ رب العزت سے قربت نصیب ہوتی ہے۔ من آیاتہ، اسی کی نشانیوں میں سے ہے منامکم باللیل، تمہارا رات کو سونا، والنہار، اور دن کو بھی سونا، والنہار، اور دن کے ساتھ وابتغاؤکم من فضل، اور دن کے وقت تمہارا اس کے فضل میں سے تلاش کرنا، یعنی روزی تلاش کرنا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سننے والی ہے۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تم کو دکھاتا ہے برق یعنی روشنی، خوفا وطمعا، اس روشنی میں، اس بجلی کے کڑکنے میں، برق کہتے ہیں بجلی کو، بجلی کی روشنی، تو اس کے بجلی کے کڑکنے میں خوف بھی ہے، وطمعا، اور طمع بھی ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ اتارتا ہے آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو کہ عقل رکھتی ہے، فہم رکھتی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، یہ آیت نمبر 23 اور 24 کا خلاصہ ہے۔ دیکھیں، جو شخص اللہ کی قربت پانا چاہتا ہے، اللہ سے تعلق بنانا چاہتا ہے، تو ان نشانیوں پہ غور کرے جو نشانیاں اللہ رب العزت نے دی ہیں۔ یہ ترکیب اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر سمجھائی ہے، اور ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں صرف اس چیز کے لیے کہ ہمیں اللہ کا تعلق اور قرب نصیب ہو جائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں وہ طریقے سمجھائے ہیں، اب ان طریقوں کو سمجھ کے اس کے مطابق کام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھیں جی، من آیاتہ منامکم باللیل، اتنی بڑی نشانی ہے رات کے وقت نیند آنا۔ یہ کائنات کا ایک متفقہ فیصلہ ہے، نہ جانوروں نے اس کے اوپر سوچ کے اجماع کیا، اجماع مطلب متفق ہوئے، نہ انسان اس بات پہ متفق ہوئے، بلکہ قدرتی طور پر بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ہر ایک کا ایک مزاج ہے، رات کو نیند آ جاتی ہے، رات کو نیند آتی ہے، بھلے سے 10 سال کی ڈیوٹی کی ہو، رات کے وقت کی عادت نہیں بنتی رات کو جاگنے کی اور دن کو سونے کی، نہیں عادت بنتی۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے ہاسپٹلس، ان کے ای آر میں چلے جائیں، جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو ای آر بھی خالی ہو جاتا ہے۔ ایمرجنسی میں جس میں بیڈ نہیں ملتا، ایمرجنسی میں پورا دن ایک رش لگا ہوتا ہے، ایک طوفان مچا ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر کے اوپر 20-20 25-25 پیشنٹ ہوتے ہیں۔ جب رات کی انتہائی وقت ہوتا ہے، یعنی سحری کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ان کو بھی نیند آ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے رات کے انتہائی وقت میں خاص چیز ہے، جو لوگ پوری رات جاگنے کے عادی ہوتے ہیں، رات کے آخری وقت میں ان کو بھی نیند آ جاتی ہے، چاہے کچھ ہو، چاہے چوکیدار ہو، چاہے جانور ہے، چاہے پرندے ہیں، ان کو بھی نیند آ جاتی ہے، ایک طبعی عمل۔ حدیث میں خاص طور پہ ایسے شخص کے لیے ایک وقت آیا کہ جو مسافر پوری رات سفر کرتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ کہ رات کے آخری حصے میں سو جائیں، رات کے آخری حصے میں ان کو بھی نیند آ جاتی ہے جو مسافر مستقل سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں یہ جو بس ڈرائیورز ہوتے ہیں اور یہ جو ڈرائیونگ کے اندر زندگی گزاری ہوتی ہے، ان کے لیے سب سے مشکل وقت رات کے وقت ڈرائیونگ ہوتی ہے، اور پھر رات کے وقت میں آخری پہر میں جو وقت ہوتا ہے یہ ان کے لیے سب سے مشکل وقت ہوتا ہے۔ جو ماہر کمپنیاں ہوتی ہیں یا جو پرانے ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ ان اوقات میں ڈرائیور تبدیل کرتے ہیں کہ تازہ دم ڈرائیور اس وقت میں آ جائے، ورنہ اس وقت میں کہیں کچھ نہ کچھ نیند کا ذرہ ایسا آ جاتا ہے جو کہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ کہ رات میں یہ خاصیت ہے، اور
آپ دیکھیں دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو بنا سوئے رہ سکے. ہاں لوگ ورلڈ ریکارڈ بنانے کے لیے 11 دن جاگے، اس کے بعد سوئے کتنے دن یہ بھی تو دیکھیں. اس کے بعد کتنے دن اور کتنے رات سوئے. رات کی نیند محققین اور ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ رات کی نیند انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ انسان کا معدہ جو ہے، جگر جو ہے وہ کام کرتا ہے، وہ رات کے وقت میں کام کرتا ہے. انسان کے پورے جسم میں جو زہر بھرا ہوتا ہے جگر اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، کھینچتا ہے اپنے پاس اور کھینچ کر پھر اس کو پیشاب میں کنورٹ کرتا ہے. اگر انسان رات کی نیند نہ سوئے تو اس کی عمر کم ہونا شروع ہوتی ہے کہ وہ زہر پورے جسم سے کھینچ نہیں پاتا. اور اس کے علاوہ کئی ڈاکٹر حضرات نے رات کی نیند پر کتابیں لکھی. چنانچہ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے، ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، دوائیاں کھا کے سوتے ہیں، کبھی دوائی نہ کھائیں تو ان کو نیند نہیں آتی لیکن رات کے آخری پہر میں وہ بھی سو جاتے ہیں. کئی ایسے ڈپریشن کے مریض. تو یہ مسئلے ہیں. اللہ رب العزت نے رات میں نشانی رکھی، یہ اللہ کی نشانی ہے. اور ہاں ہمارا اپنا مزاج خراب ہے کہ اللہ رب العزت نے رات کو جب آرام کے لیے بنایا تو ہم لوگوں نے رات کو تفریح کا ذریعہ بنا لیا، ہم لوگوں نے رات کو ایسے معاملات کا ذریعہ بنا لیا. چلو کبھی ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ عام طور پہ عادت آج کے زمانے میں ایسی خراب ہوئی ہے کہ رات 9 بجے 10 بجے کے بعد ابا جان موبائل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. نہ بیوی کا دھیان ہے، نہ بچوں کا دھیان ہے، نہ کچھ ہے اور نہ کہا ہے، کچھ بھی نہیں. یعنی میں کیا بتاؤں کہ شاید کوئی دن ہو جس میں 12-15 کمپلینٹس مجھے نہ ملتی ہوں کہ مرد ایسے کرتے ہیں، بیویاں ایسے کرتی ہیں، رات کے وقت موبائل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. رات 2 بجے 3 بجے 2 بجے 3 بجے 2 بجے 3 بجے جو ہے وہ جا کے سو رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے اس سے بلڈ پریشر ہائی ہوگا، اس سے شوگر بڑھے گی، اس سے یہ اور یہ. رات کی نیند میں اللہ نے شفا رکھی ہے. رات کی نیند میں اللہ نے بہت سی چیزیں رکھی ہیں جو انسان کو ایک فطری اور طبعی طور پر ایک چیز اللہ رب العزت نے دی ہے، وہ رات کی نیند دی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل تھا کہ آپ رات جلدی سلانے کے عادی تھے، آپ جلدی سلایا کرتے تھے. خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کام کی ذمہ داری تھی تو اس وجہ سے کبھی تاخیر سے سوتے، ورنہ رات جلدی سوتے اور پھر صبح جلدی اٹھتے. یعنی صبح صادق کے وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبح کاذب کے وقت یعنی سحری کے وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ جایا کرتے تھے اور اٹھ کے اپنی عبادات وغیرہ میں مشغول ہوتے تھے. اور آج کل جب ہم 12-1 بجے سوئیں گے تو تہجد کی کیا ہی بات ہے. کون تہجد پڑھے گا؟ فجر کی نماز کے لالے پڑے ہوتے. اللہ ہماری قوم کی حفاظت فرمائے. حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب فجر کا وقت داخل ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے انسان کے پاس، اس کے کان کے اوپر کھڑے ہو کے فعلیہ عقد ثلاث، وہ 3 گریں لگاتا ہے اور کہتے ہیں علیک لیل طویل، ایک گرہ لگاتا ہے علیک لیل طویل اور چھپ پھونک مارتا ہے، پھر علیک لیل طویل پھر پھونک مارتا ہے، پھر علیک لیل طویل پھونک مارتا ہے. اور پھر جب فجر کا وقت ہوتا ہے وہ شخص نہیں اٹھتا، اس کو سب کی دیتے سو جا سو جا سو جا. جب وہ شخص نہیں اٹھتا تو جب دیکھتا ہے فجر کا وقت نکل گیا تو پھر اس کے کان کے اوپر پیشاب کرتا ہے. بخاری کی روایت ہے اس کے کان کے اندر پیشاب کرتا ہے اور اس کی یہ نحوست اس کے پورے دن میں چھا جاتی ہے. اور پھر فرماتے کہ اللہم بارک لی فی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت نازل فرمائیے. اب ہماری آدھی قوم تو صبح کے وقت میں سو رہی ہے، ہماری آدھی سے زیادہ قوم صبح کے وقت میں سو. ہمارے بازار کھلتے ہیں کہ 1 بجے 12 بجے کے بعد ہمارے بازار کھلتے ہیں. یعنی بتا رات 12 بجے ہی بند ہوں گے تو اس کے بعد پھر ایسا ہی ہوگا. چنانچہ نہ تجارت میں برکت ہے، نہ معیشت میں برکت ہے. یہ کفار فیرک لا، انہوں نے یعنی حضرت فاروق لا تھا، اس کو تبدیل کر کے فیرک لا بنا. تو اس کے تحت انہوں نے بہت سے قراردادیں وہ رکھی ہیں جو مسلمانوں کا مل کہ ہمارا بازار صبح 6 بجے کھلے گا، ہمارے اتنے بڑی عمر کے لوگوں کو وظیفہ دیا جائے گا، اس عمر کی عورت کو وظیفہ دیے جائیں. ایسے قوانین ہیں، یہ اللہ نے طبعی قوانین شریعت میں. ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، رات کو سونا اور دن کو ابتغاء من فضل، ابتغاءکم من فضل، اللہ کے فضل سے تلاش کریں.
جی ہم تو دنیا دار قسم کے لوگ، یہ ایک بات مکمل ہے۔ دوسری بات والنہار، اور دن کے وقت ابتغاءکم من فضلہ، کہ اس کے فضل میں سے تلاش کریں۔ جی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، تو کیا ہے یہ ہے، دیکھو اللہ رب العزت نے رزق کی تلاش کو کیا لفظ استعمال کیا؟ من فضلی، فضل کا لفظ، رزق کے لیے فضل کا لفظ استعمال کیا۔ میرے ایک بڑے اچھے ساتھی، ان کا اپنا بزنس ہے، تو انہوں نے اپنے بزنس کے لیے ایک گھر، ایک جگہ رینٹ پہ لی اور پھر اس کو خریدا، اور خریدنے کے بعد آفس بنایا۔ پھر جب اس کو باقاعدہ آفس کی شکل دی تو مجھے بلایا کہ آپ افتتاح کرو۔ کیا افتتاح کرنا ہو، چلا گیا، تھوڑی سی دین کی بات سنائی۔ مجھے اس نے ایک جملہ کہا، آپ دعا کریں نا، جیسے میں نے اپنے لیے دفتر کا افتتاح کیا، میری بڑی خواہش ہے کہ ایسے ہی میں مسجد کا بھی افتتاح کروں۔ میں نے ان سے کہا کہ بڑی اچھی خواہش ہے، بہت ہی نیک تمنا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کا یہ جو دفتر ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں، یہ بھی مسجد ہے۔ تو مسجد کیا ہے؟ سجدہ سے، اس میں ظرف، اس کا مطلب ہے عبادت کی جگہ، عبادت کی جگہ جہاں پر عبادت کی جاتی ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، اس کو مسجد کہتے ہیں۔ پر آپ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ روزی کما رہے ہیں، تو روزی کمانا عبادت نہیں؟ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کسب حلال بھی تو فرض ہے، روزی کمانا بھی عبادت ہے، تو یہ بھی تو مسجد ہوئی نا۔ آپ اس کو غلط کو کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اس کو ہاں مسجد براہ راست عبادت ہے، یہ بالواسطہ عبادت ہے، تو اس کا درجہ تھوڑا کم ہوا، لیکن ہے تو یہ بھی عبادت نا۔ چنانچہ جب ہم اس کو عبادت نہیں سمجھتے تو اس کی برکت ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے، چنانچہ ہم اس کو نہ کافی سمجھتے ہیں، نہ ہی ہم اس کو اسباب سمجھتے۔ ابتغاءکم من فضلہ، اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو، یعنی روزی اللہ کا فضل ہے، چنانچہ اس کو حرام طریقے سے نہیں کمانا، اس کو حلال سمجھنا، اس کو تبرک سمجھنا، اس کو برکت والی چیز سمجھنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مدینے کے بازار میں آئے تو ایک شخص وہاں پر آیا، تو اس کے ہاتھ گندے تھے، کوئی کچرا وغیرہ اٹھایا تھا اس نے، تو اس کی وجہ سے اس کے ہاتھ لتھڑے ہوئے تھے گندگی کے ساتھ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے اپنے ہاتھ پیچھے باندھ لی، کہ نہیں یا رسول اللہ میرے ہاتھ گندے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ تو آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ کیوں گندے ہوئے؟ یا رسول اللہ میں نے وہاں سے سامان اٹھایا تو اس کی وجہ سے میرے ہاتھوں پہ مٹی کچرا لگ گیا، تو میں آپ سے ہاتھ کیسے لوں؟ آپ نے ڈانٹا، ناولنی یدا، ہاتھ دے، ادھر نکال ہاتھ، اپنے ہاتھ نکالو۔ چنانچہ اللہ اکبر، اس شخص نے ہاتھ نکالے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کہ جو رزق حلال کے لیے ہاتھوں نے محنت کی ہے، وہ اس قابل ہیں کہ ان کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بوسہ دے۔ اللہ اکبر، تو یہ دنیا داری ہے، اس سے بڑھ کے دینداری کیا ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے ہاتھ ملا تو اس کے ہاتھ پہ یہاں اور یہاں، جیسے سامان اٹھاتے پہلے چھالے پڑتے ہیں، چیز کام کرنے پہلے جہاں چھالے پڑتے ہیں کھال اترتی ہے، اس کے بعد یہ جگہ پکی ہو کے ایک گرا ٹائپ بن جاتی ہے، ہاتھ لگاتے ہیں تو ایک گرا ٹائپ یہاں سے محسوس ہوتی ہے، تو اس کے ہاتھ میں گٹھلیاں پڑی ہوتی ہیں، یعنی گرا پڑی ہوئی تھی، آپ نے اسے ہاتھ ملایا تو آپ نے فرمایا یہ تیرے ہاتھ پہ گٹھلیاں کیوں پڑی؟ کیا مطلب میں فلاں کام کرتا ہوں، اس میں رسی کھینچنی ہوتی ہے، بننی ہوتی ہے، اور وہ بنتا ہوں تو ظاہری بات ہے وہ یہاں سے گزرتی ہے تو یہ جگہ کو چھیلتی ہے، تو اس جگہ پہ گٹھلیاں بن گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہی مبارک وہ ہاتھ ہے جو روزی کمانے کے لیے اس طرح ہو گیا ہے، اللہ ایسے ہاتھ کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں، اور کما قال اس سے ملتی جلتی ہے، بے شمار ایسی روایات موجود ہیں۔ وابتغاءکم من فضلہ، روزی کمانے کے لیے جانا یہ بہت بڑی عبادت ہے، ہم اس کو محض سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا داری ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس کے اندر نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتی ہے، یعنی سنتی ہے مطلب سمجھتی ہے ان چیزوں کو۔ اس کے اندر اور مضامین ہیں، چند باتیں